آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پر ایک جنگ مسلط کی گئی اور پھر اس کا جواب وطن عزیز پاکستان کے مجاہدوں نے، پاک فوج کے شہینوں نے اس انداز سے دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر جنگ مسلط ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو، پھر ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرو، پھر دشمن کا منہ توڑو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اہل حق کے ساتھ کیسے چھیڑ خانی کی جاتی ہے۔ تو بھارت نے یہ بزدلانہ عمل کیا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید مسلمان ایمانی طور پر کمزور ہو گئے اور ان کا تعلق ان کے رب سے ٹوٹ چکا، اور شاید یہ بھی کسی اور کی پوجا کے اندر لگ گئے۔ تو پاک فوج کے شہینوں نے انہیں بتلا دیا کہ ہم ایک رب کو ماننے والے ہیں اور اسی کا نعرہ تکبیر لگا کر ہم دشمن پر چڑھ دوڑنے والے ہیں۔ اس لیے کہ مدینہ طیبہ کی ریاست کے بعد یہ دوسری ریاست یہ وطن عزیز پاکستان ہے کہ جو اسلام کے نام پر بنا، اور یہ پاکستان ہمیں بالکل تیار شدہ پاکستان ہم نے ہوش سنبھالی تو ہمیں پلیٹ کے اندر رکھ کر ہماری جھولی میں ڈال دیا گیا، اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہماری ماؤں بہنوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور اس کے پیچھے کتنے شہیدوں کا لہو ہے کہ جب پاکستان بنا تو اس کو بنانے کے لیے 10 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے، اور اس کو بنانے کے لیے ہزاروں بہنوں کی، ماؤں کی عزتیں قربان کی گئیں، اور اس کو بنانے کے لیے کتنے مساجد اور مدارس شہید کیے گئے اور کتنے کتب خانے جلائے گئے۔ تو جب یہ وطن عزیز پاکستان حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی اس کے لیے قربانی لگی ہے، تو جس کے لیے قربانی بہت بڑی لگی ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ تو جب اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی گئی تو بھارت نے یہ سمجھا کہ شاید ایک رات کے کوئی شرلی پٹاخے چھوڑنے سے یہ پاکستان والے ڈر جائیں گے، یا یہ پاکستان مٹ جائے گا، یہ پاکستان دب جائے گا۔ ان کو اندازہ نہیں کہ یہ ملک جو کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا گیا اور جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں دیں، اس ملک کی حفاظت کے لیے ایک ایک پاکستانی بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنا سعادت سمجھتا ہے، اپنی جان قربان کرنا سعادت سمجھتا ہے۔ اور وطن عزیز پاکستان کا ہر فوجی ہی نہیں بلکہ عوام کو بھی دیکھا جائے تو عوام میں سے ایسے لوگ کہ جن کے سینے کے اندر ایمان ہے، جو پاکستان کے رہنے والے ہیں، اگرچہ ان کا مسجد مدرسے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اگرچہ وہ نمازوں کا بھی اہتمام نہیں کرتے، اگرچہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرنے والے نہیں ہیں، یعنی بہت کمزور درجے کے مسلمان ہیں، لیکن ان کی بھی یہ حالت ہے کہ وہ بھی شوق شہادت سے اور جذبہ جہاد سے خالی نہیں ہیں۔ ہر ایک پاکستانی بھی، ہر ایک فوجی بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر پاکستان پر اپنی جان قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا اور اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے ملک کو مسجد کی مانند محترم سمجھتے ہیں، جس طرح مسجد قابل احترام ہے، جس طرح مسجد کی ایک ایک چیز کی ہر نمازی، ہر محلے والا، ہر مسلمان حفاظت کرتا ہے کہ یہ مسجد ہماری ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ایک ایک چیز کی دیکھ بھال کی جائے گی، تو ایسے ہی وطن عزیز پاکستان کو بھی اس ملک میں رہنے والے مسجد کی مانند محترم سمجھتے ہیں، اور اس کی حفاظت کرنا، اس کے لیے جان دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اور یہ وطن سے محبت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر
جب مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو آپ کا وطن وہ مکہ المکرمہ تھا، تو آپ نے مکہ مکرمہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنسو بہائے اور اپنے وطن سے محبت کا اظہار فرمایا کہ اے مکہ، میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا، اگر تیرے رہنے والے یہاں پر مجھے رہنے دیتے تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دوبارہ اس میں لوٹائیں گے اور آپ انشاءاللہ فاتح بن کر آئیں گے۔ تو یہ وطن سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ تو ہمارے وطن عزیز پاکستان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرمی چیف عنایت فرمایا، وہ بھی حافظ قرآن، یہاں تک کہ جو بھارت والے ہیں وہ اس کو مولانا کہہ کر پکارتے ہیں، اور وہ بھارت والے یہ سمجھتے ہیں کہ جو مولوی ہے، جو مولانا ہے، جو حافظ قرآن ہے، وہ دین کے اندر بڑا پکا ہے، وہ بڑا مذہبی آدمی ہے، کفر کو اس سے ہر وقت خطرہ ہے۔ تو اس لیے بھارت والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن جب تک موجود ہے اس وقت تک ہمیں ان سے خطرہ ہی خطرہ ہے، اور انشاءاللہ جب تک پاکستان رہے گا اور قیامت تک رہے گا، پوری دنیا کے کفر کو ہر وقت پاکستان سے خطرہ ہی رہے گا۔ کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کو ہلکا سمجھے، اس لیے کہ اس کی بنیادوں کے اندر شہیدوں کا لہو شامل ہے، اس کی بنیادوں کے اندر ماؤں بہنوں کی قربانیاں شامل ہیں، مساجد اور مدارس کی قربانیاں شامل ہیں، اس لیے اس کی حفاظت کرنا ہمارا یہ دینی فریضہ بنتا ہے۔ اور حافظ منیر صاحب نے جب بھارت کو جواب دینے کا سوچا تو انہوں نے آپریشن کا جو نام چنا وہ نام بھی اسلامی، اور جو وقت چنا وہ وقت بھی اسلامی، اور جو طریقہ کار اختیار فرمایا وہ طریقہ کار بھی اسلامی۔ اور بھارت نے سارے کام اسلام کیا۔ وہ ہندو گائے کی پوجا کرنے والا، گائے کا پیشاب پینے والا، اس کو اسلام سے کیا غرض؟ اس نے تو انسانیت کو بھی نہیں دیکھا کہ جو معصوم بچے جو رات کی تاریکی کے اندر سو رہے ہیں ان کے اوپر بم برسانا یہ کون سی بہادری ہے؟ اور لیکن ہمارے آرمی چیف صاحب نے، حافظہ اللہ نے جو وقت چنا وہ وقت بھی صبح کا وقت چنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن پر حملہ کرتے تو صبح کے وقت حملہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ العادیات کے اندر ان کی تعریف فرمائی کہ فالمغیرات صبحا، کہ یہ صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اور پھر آرمی چیف صاحب نے جو اس کا نام رکھا اس آپریشن کا، اس کا نام بھی بنیان مرصوص رکھا، اس لیے کہ بنیان مرصوص کا مطلب کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی ایسی مضبوط دیوار کہ جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی گرا نہیں سکتا، تو اس کا نام بھی اسلامی رکھا۔ اور پھر جو طریقہ کار اختیار کیا، وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم نہیں کیا، وہاں کی عوام پر ظلم نہیں کیا، وہاں کے بوڑھوں پر ظلم نہیں کیا، اور وہاں کی عورتوں پر ظلم نہیں کیا، بلکہ جو ان کی فوجی تنصیبات تھی ان پر حملہ کیا، اور کفر کو بتلا دیا، بھارت کو بتلا دیا جو اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، وہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ اگر تمہاری حفاظت کرنے والی دنیا میں کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ آج پاکستان کے پاس، پاکستان کی افواج کے پاس اسلام تھا، اسی لیے پاکستان کی افواج نے ان کی عورتوں کی بھی حفاظت کی، ان کے بچوں کی بھی حفاظت کی، ان کے بوڑھوں کی بھی حفاظت کی، ان کی عوام کی حفاظت کی، اور ان کے جانوروں کی حفاظت کی، ایک ایک چیز کی حفاظت کی، اس لیے کہ ہر چیز کی حفاظت اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو اسلام کہا جاتا ہے، اس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ تو دین اسلام کے طریقے کے مطابق یہ آپریشن کیا گیا جس کا نام بنیان مرصوص رکھا گیا، اور یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں ان لوگوں کو کہ یقاتلون فی سبیلہ صفا، کہ جو صف بنا کر دشمنوں پر چڑھ جاتے ہیں، جو دشمنوں کے ساتھ قتال کرتے ہیں، جو دشمنوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں،
اس لیے ایسے لوگوں سے کیوں اللہ تعالیٰ نے محبت فرمائی؟ اس لیے محبت کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ہتھیلی پر رکھ کے لے آئے ہیں، اور اپنا مال بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اپنی جان اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب ان سے محبت ہے، اور یہ محبت کی علامت ہی ہے کہ شہید کے خون سے بھی خوشبو آتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لوگوں کو بھی دکھلا دیتے ہیں کہ دیکھو جو ہمارے راستے میں قتال کر رہے تھے، اگر ان کا لہو بھی بہا ہے تو ان کے لہو سے بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی خوشبو لوگوں کو بھی سونگھا دیتے ہیں۔ کیا لوگوں تم بھی سونگھ لو، شہید کے خون سے خوشبو آ رہی ہے، تاکہ لوگوں کو شہید کی کامیابی دنیا کے اندر نظر آ جائے کہ شہید واقعی کامیاب ہے، اور شہید اپنی شہادت کے اندر کتنی بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل جنت میں چلے جائیں گے، اس وقت جو شہید ہے وہ ایک تمنا کرے گا، شہید یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں دوبارہ دنیا کے اندر جاؤں، پھر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ شہید کہے گا کہ یا اللہ، تیرے نام پر، تیرے راستے میں، تیرے دین کی خاطر جو مجھے قربان ہونے میں مزہ آتا ہے وہ مزہ تیری جنت کے اندر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے راستے میں، تیرے نام پر، تیرے دین کی خاطر قربان ہونے کے اندر مزہ ہی بڑا ہے۔ تو اس لیے جب افواج پاکستان کے اندر یہ جذبہ شہادت ہے، جب تک عوام کے اندر، مسلمانوں کے اندر جذبہ شہادت ہے، اس وقت تک دشمن مسلمان کو کبھی زیر نہیں کر سکتا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیان مرصوص کی صفت صحابہ کرام کی بیان فرمائی، اس لیے کہ صحابہ کرام جم کر کفر کے سامنے آہنی دیوار بن کر، سیسا پلائی اور مضبوط دیوار بن کر کھڑے ہونے والے تھے۔ جنگ احد کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر گھیرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام میری پہرے داری کون کرے گا، میری حفاظت اور چوکی داری کون کرے گا؟ فوراً 10 صحابہ کرام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنیان مرصوص بن کر کھڑے ہو گئے، اور صحابہ کٹ تو گئے، شہید تو ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، وہ حضور کے سامنے کھڑے ہوئے، اور جو بھی دشمن کا وار آتا، دشمن کے وار کو اپنے ہاتھ کے اوپر روکتے، اور اپنا ہاتھ تو چھلنی کروا لیا، اپنے ہاتھ سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تیر نہیں پہنچنے دیا، اور دشمن کو بتلا دیا کہ اگر ہمارا ہاتھ چھلنی بھی ہے پھر بھی وہ بنیان مرصوص ہے، تم ہمارے ہوتے ہوئے حضور تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیا، اور دشمن کے سارے تیر اپنی کمر کے اوپر برداشت کرتے رہے، اور دشمن کو یہ سبق دیا کہ میں اپنی کمر کو تو چھلنی کروا لوں گا، لیکن میرے زندہ ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمہارے تیر نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ حضور کے سامنے ہم بنیان مرصوص بن کر کھڑے ہیں۔ اور حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، دشمن کے تیر غزوہ احد کے اندر سارے اپنے اوپر برداشت کر رہے ہیں، سہ رہے ہیں، جب تک زندگی تھی، جب تک جان میں جان تھی، بنیان مرصوص بن کر، مضبوط دیوار بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے، اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے سعادت سمجھتے رہے، ایک ایک تیر دشمن کا اپنے جسم پر قبول کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، لیکن جب جسم چور ہو گیا زخموں سے تو پھر شہادت کے لیے گرے، اور جب ان کی شہادت ہوئی، ان کی روح نکلی، تو اس وقت ان کا رخسار مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر تھا، اور اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو یہ بنیان مرصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایسے نہیں کہا، فرمایا کہ یہ صحابہ کرام
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दुश्मन के सामने कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे ये मजबूत आहनी दीवार हैं, शीशा पिलाई हुई दीवार हैं। और ये बुनियानुम मरसूस का सिलसिला सिर्फ सहाबाई कराम तक रुका नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को देख लिया जाए, उन्होंने कोड़े तो बर्दाश्त किए, अपना जनाजा जेल से निकलवाना तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन दुश्मन के सामने बुनियानुम मरसूस बन के खड़े रहे और बतला दिया कि कुरान पाक की अज़मत की खातिर, दीन की अज़मत की खातिर तुम मुझे झुकाना चाहोगे तो मैं कभी नहीं झुक सकूँगा। और हज़रत बिलाल हबशी को देखो और सारे सहाबाई कराम को देखो कि जिन पर जुल्म व तशद्दुद हुए, लेकिन कोई एक सहाबी, कोई एक मुसलमान नहीं दिखाया जा सकता कि जो जुल्म और ज़्यादती की वजह से झुक गया हो, जिसने हुजूर को छोड़ दिया हो, जिसने कलिमा छोड़ दिया हो, जिसने ईमान छोड़ दिया हो। सारे सहाबा और आज तक मुसलमान कुफर के सामने बुनियानुम मरसूस हैं। और सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को ख़त्म नबूवत की खातिर जब बर्फ़ के बलाकों के ऊपर लिटाया गया और दुश्मन ने यह समझा कि शायद ये बर्फ़ की ठंडक की शिद्दत की वजह से ये ख़त्म नबूवत का काम छोड़ देगा, दुश्मन ने काफ़ी देर के बाद पूछा, अताउल्लाह बताओ अब भी ख़त्म नबूवत का काम करने का नाम लोगे? तो हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगरचे मेरा जिस्म तो ठंडा हो गया, लेकिन मेरा ईमान पहले से भी ज़्यादा गर्म हो चुका है। और बतला दिया कि हम ख़त्म नबूवत की खातिर जो भी दीन का तकाज़ा होगा, हम मुसलमान उसकी खातिर बुनियान मरसूस हैं, हम आहनी दीवार हैं, हम शीशा पिलाई हुई दीवार हैं। हमें अल्लाह ताला के रास्ते से, हमें दीन के रास्ते से हमें हटाया नहीं जा सकता। तो आज भी अगर देखा जाए तो भारत के साथ कुफर था, भारत को इसराइल की भी सपोर्ट हासिल थी, अमेरिका की भी सपोर्ट हासिल थी, सारी दुनिया के काफिरों की सपोर्ट भारत को हासिल थी, इसलिए कि अल कुफ्रु मिल्लतुम वाहिदा, काफिर सारे के सारे एक ही चीज़ हैं। तो उसने ये समझा कि शायद मैं पाकिस्तान को दबा लूँगा, लेकिन पाकिस्तान ने उसको ऐसा करारा जवाब दिया कि उसको पता चल गया कि जो बुनियानुम मरसूस होते हैं, जो अहले ईमान होते हैं, जो दीन की खातिर शौक़े शहादत के लिए लड़ते हैं, जज्बा जिहाद दिल के अंदर रखते हैं, ऐसी मुसलमान फ़ौज को कभी भी शिकस्त नहीं दी जा सकती। और पहले जो अमेरिका जो पहले ये कह रहा था, जिसको बाद में थूक कर चाटना पड़ा, वो पहले तो ये कह रहा था कि मैं इस जंग के अंदर कोई मुदाखलत नहीं करूँगा, इसलिए कि उसके वहमो गुमान में नहीं था कि पाकिस्तान ऐसा करारा जवाब इंडिया को दे सकता है। लेकिन जब उन पर मुश्किल पेश आई भारत पर, तो फ़ौरन उन्होंने अपने अब्बा को पुकारा, तो फ़ौरन वो अमेरिका जो कह रहा था कि मैं इस जंग में मुदाखलत नहीं करूँगा, फ़ौरन वो थूक कर चाटने के लिए तैयार हो गया और फ़ौरन कहने लगा कि तुम जंग बंदी करो, फ़ौरन मुदाखलत करने के लिए आ गया। और उनका बड़ा अमेरिका है, वो अमेरिका को खुदा समझते हैं, उसको पूजते हैं, इसलिए जब भारत पर मुश्किल वक़्त आया तो उस मोदी ने अमेरिका को याद किया। और हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाले हैं। हमारी जो पाकिस्तान की फ़ौज है, जब वो हमला करती है तो नारा तकबीर लगाकर हमला करती है कि हम अमेरिका को याद करने वाले नहीं हैं, हम तो अल्लाह ताला को याद करने वाले हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया जो ज़ात अबाबीलों से हाथियों को मरवा सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने वो मंज़र दिखाया कि पाकिस्तान के शहीनों ने उनके राफेल और उनकी सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी जो उनके पास जमा थी सारी तबाह करके रख दी। अल्लाह तबारक व तआला ने दिखला दिया कि मैं अबाबीलों से हाथी मरवाने पर अब भी कुदरत रखता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिखला दिया। तो इसलिए हमें एक तो अफवाज पाकिस्तान को खैर मकदम करना चाहिए और इनको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जो दुश्मन के साथ लड़ रहा हो उसकी हौसला अफजाई करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद के मौके पर
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तीर पकड़ा रहे थे कि साद आगे दुश्मन पर तीर चलाओ, और साद तीर आगे चला रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर पकड़ा भी रहे थे और साथ ये भी फरमा रहे थे, इर्मी फ़िदा का अबी व उम्मी, ए साद बिन अबी वक़ास मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाएं। ये कौन कह रहा है? ये तमाम नबियों का सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं हज़रत साद बिन अबी वक़ास को कि ए दुश्मन के मुकाबले में तीर चलाने वाले मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी हौसला अफजाई फरमाई। तो इसलिए आज अगर हमारा पाकिस्तानी फ़ौजी, आज अगर हमारी पाकिस्तानी अफवाज दुश्मन की तरफ मिज़ाइल चलाती है या तैयारे उड़ाते हैं, जो भी उनके साथ जंग करते हैं, तो ऐसे मुजाहिदीन की हौसला अफजाई करना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमें तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी पाक फ़ौज को फिर से इज़्ज़त अता फरमाई है, फिर से इज़्ज़त अता फरमाई है। जब हम बिल्कुल छोटे छोटे होते थे उस वक़्त एक फ़ौजी का भी बड़ा रोब हुआ करता था, और उस वक़्त एक फ़ौजी का भी बड़ा एहतराम हुआ करता था। लोग फ़ौजी को सलाम भी करते थे, एहतराम भी करते थे। लेकिन पिछले चंद सालों से हमारे मुल्क के अंदर फ़ौज का एहतराम और फ़ौज को सलाम ख़त्म होता जा रहा था। अब अल्लाह तबारक व तआला ने यह ऐसा मौका फ़राहम किया कि इंडिया ने हमला किया और पाकिस्तान की फ़ौज ने करारा जवाब दिया कि एक मरतबा फिर से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज को फिर से इज़्ज़त अता फरमाई। और हम यही उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन जवानों की इस इज़्ज़त को सलामत रखें और अल्लाह तबारक व तआला इनकी इज़्ज़त को और ज़्यादा बढ़ाएं और ज़्यादा चार चांद लगाएं। जिस तरह दुश्मन ये जान चुका है कि इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनसे ये काम भी लेंगे कि फ़लस्तीन के लिए भी हमारी पाक फ़ौज को अल्लाह तबारक व तआला रवाना फरमाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला इनको ये तौफीक देंगे। इसलिए कि इसराइल के अंदर ये हिम्मत नहीं कि वो बिल्कुल आमने सामने आकर हमारा मुकाबला करे, लेकिन इसराइल ने भारत को असलहा, मिज़ाइल, ड्रोन फराहम किए कि तुम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलाओ। तो जब इसराइल भारत को असलहा फराहम कर रहा है, उनको ड्रोन फराहम कर रहा है हमारे ख़िलाफ़, तो बड़े अफसोस के साथ ये बात कही जाती है कि हम फिर भी इसराइली मसनूआत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हम फिर भी इसराइली मसनूआत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं कि ये जंग हमारी भारत के साथ थी। इसराइल ने देखा कि ये मौका है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का, उसने अपना असलहा दिया भारत को। ये अलग बात है कि भारत भी जलील और रुसवा हुआ और उसके पीछे इसराइल भी जलील और रुसवा हुआ, इसलिए कि वो भारत जो गाय के पेशाब पीने वाले जो हिंदू हैं, उनके अंदर ये कैसे हिम्मत हो सकती है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूठा ज़मज़म पीने वालों का मुकाबला कर सकें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ज़मज़म के कुएं के अंदर अपना लुआब मुबारक डाला था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत तक जो भी मेरा उम्मती ज़मज़म पिएगा वो मेरा जूठा पिएगा। और आज कोई भी मुसलमान, अगरचे छोटा बच्चा भी हो, ये नहीं दिखाया जा सकता कि जी उसने ज़मज़म नहीं पिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हर हुजूर के नाम लेवा तक ज़मज़म किसी न किसी वास्ते से पहुंचा दिया। घर के अंदर बच्चा पैदा होता है और कहीं से हाजी आया, उसने ज़मज़म हदिये में दिया, फ़ौरन हर कोई कहता है कि ये बच्चा अब दुनिया के अंदर आया है, इसके मुंह के अंदर ज़मज़म डालो, गोया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूठा मुबारक डालो। तो वो कौम के जो ज़मज़म पीने वाली है, उस कौम को वो कौम कैसे शिकस्त दे सकती है कि जो गाय का पेशाब पीने वाली है। गाय का अपना बच्चा भी उसका पेशाब नहीं पीता, लेकिन उनकी अकल ऐसी मरी हुई है कि वो गाय का पेशाब पीने पर भी तैयार हैं। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारी पाक फ़ौज का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया और पूरी दुनिया हमारी फ़ौज का लोहा मानने के लिए तैयार हो गई। आज हमारा पाकिस्तानी दुनिया के जिस खित्ते के अंदर भी है, उसका आज सर फ़ख्र से बुलंद है कि मेरा ताल्लुक़ उस मुल्क से है जिसको पाकिस्तान कहा जाता है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पाक फ़ौज अता की हुई है।
ایسے موقع پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو فتح حاصل ہوئی یہ ہر کمال کو آدمی اپنی صلاحیوں کی طرف منسوب نہ کرے، آدمی اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف منسوب کرے۔ ہمیں اسلام یہی سکھلاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی طاقت ہے، ایٹمی طاقت ہے، ہمارے پاس اچھے شاہین ہیں، اچھی افواج ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو ہم ہر اپنی صلاحیت کو، ہر اپنی خوبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ اور فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت صحابہ کرام کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ آج مکہ فتح ہو گیا، آج ہم اپنے سارے ظلم و تشدد کا بدلہ لیں گے۔ جو حضرت بلال کو گھسیٹا گیا، جو حضرت خباب کو انگاروں پر ڈالا گیا، جو حضرت سمیہ پر ظلم ہوا، جو فلاں فلاں صحابہ پر ظلم ہوا، صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم آج ان تمام چیزوں کا بدلہ چکائیں گے۔ آج تو بدلہ چکانے کا دن ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر حضور کا سر مبارک اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا، حضور نے سر اپنا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکایا ہوا تھا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کہ آج کسی پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، فرمایا کہ لل یوم الملحمہ بل الیوم یوم المرحمہ، فرمایا کہ آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے، آج میں عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اس لیے اسلام ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ جب فتح حاصل ہو تو عاجزی انکساری کے ساتھ آدمی کا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے کہ یا اللہ ہمیں جو بھی عزت ملی ہے آپ نے ہی عطا فرمائی ہے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اور اضافہ فرمائیں گے، جس طرح آج ہمارے ملک کے شاہینوں نے بھارت کو دھول چٹائی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائیں گے کہ ہمارے یہ شاہین اسرائیل کو، امریکہ کو، برطانیہ کو بھی دھول چٹا کر لوٹیں گے۔